میں تو اسی کمرے میں اپنی دوست کو تلاش کرنے گئی تھی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے میری دوست تو مل جائے گی، پر پہلے جیسے نہیں ملے گی، کیونکہ آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ جان کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور سوچنے لگیں گے کیا خدا کا بنایا ہوا انسان اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ سچی کہانی سنانے سے پہلے اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں، اب یہ سماج نہیں رہا، اسے سماج کہنا چھوڑ دے۔ اب یہ ایک جنگل ہے، جو یہاں پر شکاری نہیں ہوتا، وہ یہاں پر شکار ہو جاتا ہے۔ اور میری دوست کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، کیونکہ وہ خود شکار ہی نہیں تھی، اس لیے شاید شکار ہو گئی۔ اس کا نام مالا تھا، وہ بہت ہی زیادہ سندر اور خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی، ان آنکھوں میں بڑے بڑے خواب بھی تھے اور امیدیں بھی تھی۔ وہ اپنے پریوار والوں کے لیے، اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ہم لوگ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے اور ڈاکٹر بن رہے تھے، اور ہمارے آخری دن تھے۔ اس کے بعد ہماری ڈیوٹی بھی شروع ہونے والی تھی۔ پتہ ہے بہت سے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پر اس کے پیچھے صرف دو وجہ ہوتی ہیں۔ اصل میں دو وجہ ہی ہوتی ہیں، بتائے تین جاتی ہیں۔ پہلے یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، اچھی نوکری مل جاتی ہے۔ اگر دن میں وہ سرکاری نوکری کرے، شام کو اپنا کلینک بنا کر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ دھڑا دھڑ کمائی ہوتی ہے، ہاتھ میں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ دن میں 100 مریض دیکھنے والا ڈاکٹر ایک دن میں ہی 20,000 کما لیتا ہے، تو سوچیے مہینے کے کتنے پیسے بن جاتے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہنے میں بھی اچھا لگتا ہے کہ میری بیٹی ایک ڈاکٹر ہے۔ ماں باپ گرو سے کہہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے یا ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ بس اتنا سن کے اچھا رشتہ مل جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ڈاکٹر ہے، وہ یہ سمجھیں کہ انسان کی ساری زندگی ایک اچھے راستے پر بدل جاتی ہے۔ لیکن مالا کی ایسی کوئی سوچ نہیں تھی۔ لوگ تیسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم انسانیت کی سیوا کرنا چاہتے ہیں، پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور آپ کو صرف اپنی پگار سے مطلب ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں اپنی پگار آ جائے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ڈاکٹر مریض سے بھی تنگ آ جاتا ہے کہ مریض کیسے سوال کر رہا ہے۔ سرکاری ہسپتال میں نوکری مل جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن سرکاری ہسپتال میں سارے ان پڑھ اور غریب لوگ آتے ہیں جن کو زیادہ باتیں بھی نہیں آتی، وہ سوال بھی زیادہ پوچھتے ہیں۔ لیکن مالا ایسی نہیں تھی، وہ سب کا بہت خیال کرتی تھی۔ لوگ نائٹ ڈیوٹی سے دور بھاگتے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر نائٹ ڈیوٹی کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ رات میں بھی مریضوں کو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے، اگر ہم سارے ہی نائٹ ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیں گے تو پھر کرے گا کون؟ یہاں تک کہ جب اس کی باری نہیں ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ نہیں سر ہم نائٹ ڈیوٹی نہیں لے سکتے، تب وہ خود ہی نائٹ ڈیوٹی لے کر ہم سب کو بھی بچا لیتی تھی۔ ہم ایسے ہسپتال میں کام کرتے تھے جہاں پر ڈاکٹر بننا بھی سکھایا جاتا تھا، لیکچر ہوتے تھے، کلاسز ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ایک ہسپتال بھی تھا، یعنی کہ لرننگ ہاسپٹل تھا۔ یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھائی کی اور اب ہاؤس جاب کے لیے ادھر ہی ہماری نوکری لگ گئی تھی۔ میں اس کو کہتی تھی کہ اتنی زیادہ اچھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تجھے گلانے والا سب نکال جائیں، پر وہ کہتی تھی کہ میں بڑی مشکل سے ڈاکٹر بنی ہوں۔ میری ماں نے اپنا گہنا بیچا ہے، میرے باپ نے اپنی چھوٹی سی گاڑی بیچ دی، میں چھوٹے سے شہر سے آئی ہوں اور یہاں اگر اب ڈاکٹر بن گئی ہوں تو میں انسانیت کی سیوا نہیں کروں گی، تو پھر میرا یہ سب کرنے کا کیا فائدہ؟ پیسہ تو کوئی اور کام کر کے بھی کمایا جا سکتا ہے۔ ایک عورت کے لیے پیسے کمانا کیا مشکل ہوتا ہے؟ وہ تو غلط کام کرنے سے بھی مل جاتا ہے، پر ہمیں ہمیشہ صحیح کام کرنا چاہیے، یہی زندگی ہے۔ اس کی باتیں مجھے کبھی بھی لیکچر نہیں لگتی تھی، بلکہ بہت اچھی لگتی تھی۔ لیکن آج اسے حال میں دیکھ رہی تھی، حیران تھی۔ مجھے یاد ہے یہ اگست کا مہینہ تھا اور اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، آج میری بھی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک ڈاکٹر کے بار بار نائٹ ڈیوٹی آتی ہے، کم سے کم اس کے ساتھ کوئی تو ہو، لیکن آج مریض بھی زیادہ تھے۔ ہم لوگوں کی شفٹ بہت لمبی ہو گئی تھی، 56 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جب کسی ڈاکٹر کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری رات آپ کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ نائٹ شفٹ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر رات کو ہسپتال میں ہی ہوتا ہے، آپ سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن بالکل ایمرجنسی کی صورت میں۔ ایسے نہیں کہ آپ کو کسی ڈرپ ختم ہو گئی تو اس کے لیے ڈاکٹر کو بلایا جائے آگے ڈرپ نکال دے۔ یہ کام تو کوئی اسٹاف بھی کر سکتی ہے، لیکن یعنی کہ کسی مریض کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے، اچانک سے کوئی کیس آ جائے، تو ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، ورنہ ہسپتال میں کمرہ بنایا جاتا ہے نائٹ شفٹ والے ڈاکٹروں کے لیے۔ وہاں پر بستر بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر وہاں پر جا کر سو سکتا ہے، اور جب کسی کو ایمرجنسی ہوگی تو وہاں کے ڈاکٹر کو بلا لے جائے گا، کیونکہ روز روز ایمرجنسی نہیں ہوتی اور پوری رات کوئی بھی انسان جاگ نہیں سکتا، اس لیے ہر ہسپتال میں یہ فیسلٹی ہوتی ہے۔ مالا بہت زیادہ سندر تھی، وہ کوئی ایسی سندر نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا کہ کتنی سندر ہے، جیسے کوئی پری۔
لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشش تھی، وہ بہت زیادہ پیاری تھی، بہت زیادہ اچھی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ احساس تھا، وہ بڑے پیار سے بات کرتی تھی۔ جب وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یا دنیا ایک بہت اچھی جگہ ہے اور رہنے کے قابل ہے۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی زندگی میں، جو آپ کے لیے کچھ کرتے تو ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یہ نہیں، لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ ہے تو سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ بس مجھے بھی مالا کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا لیکن وہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جا رہی ہوں، تو بھی جاگ، نہیں تو ہمیں بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اس کی بات پر وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ ہاں میں آ رہی ہوں، بس ایک بار ایک راؤنڈ مار لیتی ہوں، کسی کو کوئی ضرورت نہ ہو ورنہ پھر ہمیں جگانے آئیں گے، پھر تیری نیند بھی خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں تو جا کر اس کمرے پہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالا بھی آ کر میرے پاس ہی لیٹ گئی تھی، یعنی تھوڑے فاصلے پر، اور کمرے کی چھت کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ تجھے پتہ ہے اس دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہم ڈاکٹروں نے بھی ظلم کو کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ارے نہیں، وہ بات نہیں ہے، ہمارا کام ایسا ہے، لیکن ہمارا مقصد علاج کرنا ہوتا ہے، پر دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ میں نے کہا کہ تجھے اچانک یہ سب کچھ کیوں یاد آ گیا اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا تجھے کسی بات کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے ہسپتال کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا ہاں باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ خیر میں کچھ اور سوچ رہی تھی، پر یہ دیکھ کر اس دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، میں تو دعا ہے کہ کہا یہ دنیا تھوڑی زیادہ رحم دل ہوتی، اگر کسی کے لیے، ہر لڑکی کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر انسان کے لیے، تو پھر یہ دنیا رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہوتی۔ پر تو خود بتا آج کل یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ دنیا رہنے کے قابل رہ گئی ہے؟ میں نے اسے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں سے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے اس نے یہ بات کی میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی ابھی تو بتا رہی ہوں نا، اور ایک ہفتے پہلے یہ بات چل رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں 21 سال کی ہو گئی ہوں تو ڈاکٹر بھی بن گئی ہوں، اب تمہاری شادی کروانی ہے۔ میں نے اسے کہا یار تمہیں شادی کرنی ہے تو ڈاکٹر ورما سے کر لو نا، وہ کتنے اچھے ہیں اور کتنا پسند کرتے ہیں، دونوں ڈاکٹر ہوں گے تو ایک دوسرے کی روٹین کو سمجھو گے۔ مالا کہنے لگی کہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ دو لوگ ایک فیلڈ سے ہوں تو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ ارے جس نے احساس کرنا ہوتا ہے نا، وہ اس فیلڈ کا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہو، ویسے ہی احساس کر لیتا ہے۔ جس نے احساس نہیں کرنا ہوتا، وہ چاہے فیلڈ کا ہو، چاہے اس کو پتہ ہو کہ آپ کی روٹین کیا ہے، وہ پھر بھی احساس نہیں کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ باتیں بڑی اچھی کرتی ہے لیکن تیری باتیں ہمیشہ سچ ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، پر پھر بھی وہ آدمی برا نہیں ہے۔ اس بات پر مالا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر ورما ہمارے ہسپتال کا سب سے سندر ڈاکٹر تھا، سارے سٹاف، ڈاکٹرز سب اسے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی اور کہتی تھی کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ خوش قسمت لڑکی کون ہوگی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ ایک دفعہ تو مالا نے بھی کہا تھا کہ دیکھنے پہ بہت سندر ہے، لیکن ابھی مالا اس کے نام پر ہی تھوڑی سی غصے میں نظر آنے لگی ہے، اور اس نے جواب بھی نہیں دیا۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر کے سو گئے۔ بیچ رات پہ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مالا اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی ایمرجنسی ہوئی ہوگی تو وہ اٹھ کر چلی گئی ہوگی۔ ہم ڈاکٹر جتنا تھک کر سوتے ہیں، ایک دفعہ آنکھ بند کر لی تو پھر صبح ہی کھلتی ہے کہ اچھا صبح ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 4 سیکنڈ ہی سوئے ہیں۔ اور ایسی نیند لوگوں کو آتی ہے تو جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور ہم بھی تو محنت کا کام ہی کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہ وہاں پر نہیں تھی، میں منہ اس طرف کر کے سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر نکلی، مجھے کسی مریض نے نہیں بلایا تھا، میں اس کا کام کر کے اس کے پاس دیکھنے لگی کہ مالا کہاں ہے، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 2-3 بار ہی تھی یہاں پر، جس طرف ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی، ہسپتال بھی یہ بہت بڑا تھا لیکن وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ پھر مجھے لگا کہ کسی دوسرے حصے میں گئی ہوگی کیونکہ ہسپتال بہت بڑا تھا، ہو سکتا ہے کچھ چیز ختم ہو گئی ہو جو لینے کے لیے گئی ہو یا ادھر کوئی مریض آیا ہو۔ ابھی صبح ہونے میں وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ سائڈ پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کمرے بھی ہمارے کمرے جیسا ہی تھا، یہاں پر آرام کیا جا سکتا تھا، لیکن ادھر زمین پر صرف ایک گدا پڑا تھا اور ہسپتال کے کچھ ویل چیئر اور لوہے کے بڑے ٹیبل ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ پہلے تو کمرہ ہی تھا لیکن ایسا روم بنتا جا رہا تھا کیونکہ جس کا جو دل کرتا تھا
वो कूड़ा कबाड़ उठा कर इस कमरे में रख देता था। मैंने सोचा कि इसका दरवाज़ा क्यों खुला है, इस तरफ से कोई बाहर का रास्ता भी था, लोग आते जाते, सुबह हो रही है। हमारे अस्पताल में एक रूल था कि रात के वक्त अगर किसी मरीज के साथ कोई आदमी आया है तो वो अंदर नहीं रुक सकता था, बल्कि वो बाहर इंतजार करता था। लेकिन जब सुबह 6 बजे, तो सुबह के 6 कलाक से लेकर रात के नाइट ओ कलाक बजे तक आदमी लोग भी अंदर आ सकते थे। इसलिए मुझे सोचा कि ये कमरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना हो कि इधर से कोई आए और कोई लोहे की चीज़ उठाकर सीधा ही निकल जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ एक हफ्ते से हमारे सारे अस्पताल के CCTV कैमरों को भी बंद कर दिया गया था, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बताया ये जा रहा था कि कैमरे ख़राब हो गए, इसलिए दोबारा से नए लगवाने पड़ेंगे। कैमरे ख़राब चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बंद कर देने चाहिए। मैं इस कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी, जब मैंने सामने का मंजर देखा, मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। 4 सेकंड में ऐसे खड़ी थी कि जैसे मुझे अंदर से सांस नहीं आ रही, और फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी हल्क के अंदर से वो चीख निकाली जो मेरे सीने में ही दब कर रह गई थी, और मैं बुरी तरह से चिल्लाई। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर वहाँ स्टाफ आने लगा। जब उन्होंने भी सामने देखा कि यहाँ क्या मामला है, तो वो मुझे वहाँ से दूर ले जाने लगे, जबकि मैं आगे आगे बढ़ने लगी, पर वहाँ मुझे दूर ले गए। पागलों की तरह चिल्लाई थी, माला माला उठो, माला मुझे उठो। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेहोश है। मैं खुद डॉक्टर थी, अगर मेरे दोस्त को कुछ होता मैं क्यों ना उसकी मदद करती, लेकिन उन लोगों ने मुझे मदद भी नहीं करने दी, चेक भी नहीं करने दिया, देखने भी नहीं दिया। बस वही जो मैंने एक नज़र देखा था, उसके बाद ये लोग मुझे वहाँ से ले गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद मुझे इस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था। सुबह हो गई थी और माला कहीं भी नहीं थी, क्योंकि माला शायद अब मुझे कभी दिखाई नहीं देती, कभी मुझे नज़र नहीं आती। वो शायद कभी किसी की मदद ना कर पाती, किसी के जख्मों पर मरहम न रख पाती, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं थी और वो इसी कमरे में ही पड़ी थी। उसके साथ क्या हुआ था ये अभी तक पता नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। मुझे वहाँ से भगा दिया गया था और अब मुझे कहा जा रहा था कि तुमने इस मामले में कुछ नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे। हमें लगता है कि डॉक्टर माला ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली है और अपने आप को ख़त्म कर लिया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। वो एक बहुत अच्छी और ज़िंदगी से भरी हुई लड़की थी। वो कभी बिना उम्मीदी की बातें नहीं करती थी। उसकी ज़िंदगी के कुछ वक्त थे और मुझे रात को बता रही थी कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ऐसे में वो क्यों जान को खुद ख़त्म करेगी? और अगर उसने खुदकुशी की थी तो फिर उसकी ऐसी हालत क्यों थी? मुझे भी सही तरीके से पता नहीं चल सका था, कोई बता भी नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल गई और मेरे कानों तक भी पहुंच गई थी। वो खबर ये थी कि डॉक्टर माला के साथ बहुत बुरा हुआ है और ये बुरा करने वाले कोई 8 से 10 लोग थे। कहा गया है कि किसी को पता नहीं है डॉक्टर माला इस दुनिया से जा चुकी है, और अस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि डॉक्टर माला ने खुदकुशी कर ली है। मेरे दिल पर क्या गुजरी थी मैं जानती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ माला के साथ हुआ है वो माला के साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ हुआ है। अस्पताल में ऐसे लोग अंदर आ सकते हैं और उसके साथ भी सब कुछ हो सकता है। मुझे भी बुला लिया गया और कहा कि तुमने अपनी ज़बान नहीं खोली है, तुमने क्योंकि अगर तुमने अपनी ज़बान खोली और किसी को कुछ भी बताया, इमेज हमारे अस्पताल की इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर ना कोई पढ़ने के लिए आएगा और ना ही कोई डॉक्टर काम करेगा। अगर तुमने कोई भी शिकायत करने की कोशिश की, हम तुम्हें इस अस्पताल की नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हारे खिलाफ केस बनाएंगे कि तुम अच्छी डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारे हाथों में कोई मरीज ख़त्म हुआ है, फिर तुम्हें किसी और अस्पताल में भी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं भी माला की तरह गरीब घर से ही थी, अपने माँ बाप का जेवर बेचकर डॉक्टर बनी थी, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन मेरा दिल किस कदर परेशान था और कैसे फटा जा रहा था, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। जब माला के घर वालों को फ़ोन किया गया तो मैं वहीं पर मौजूद थी। फ़ोन के अंदर से आवाज़ आ रही थी जब उनको बताया कि आपकी बेटी नशे में डूबी हुई थी और उसने खुदकुशी कर ली है। उसके बाप ने ऐसी बात की कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरी वाली माला की बात कर रही है आप? कैसे प्यार से कहा था उसने कि मेरी माला की बात, और उसकी माला भी उस दुनिया में नहीं रही थी। सर ने कहा कि हाँ उसकी बात कर रहे हैं, उसने खुदकुशी कर ली है। लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का था जिसके पीछे इसने ये सब कुछ किया है। आप आ जाए उसकी बॉडी कलेक्ट करें, और हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। एक तो फिर आपको ये बात बता रहे हैं कि आपकी बेटी माला शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। आप लोग आ जाएं ताकि बाकी की कार्रवाई हो,
اور آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کیا جا سکے، نہیں تو پولیس کیس بن جائے گا۔ میں تو ماں باپ کے بارے میں سوچ کر آج تک دکھی ہوں، جن کو ایسی خبر ملی جب وہ وہاں سے اپنے گھر کے نکلے ہوں گے، کس طرح نکلے ہوں گے، کیا وہ رو رہے ہوں گے، کیا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ اپنی بیٹی کو بار بار نمبر ملا رہے ہوں گے لیکن اس کا فون بند جا رہا ہوگا۔ پھر اتنا لمبا سفر کر کے وہ لوگ یہاں پہنچے تو ہسپتال والوں نے باڈی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابھی کچھ باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا تھا کہ مالا اس دنیا میں نہیں ہے، اور ایک نظر مالا کو دکھایا بھی تھا اس کے کہ میں باپ کی حالت بہت عجیب تھی، دونوں ہی بوڑھے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کے 2 بھائی اور بھی تھے، حالت بہت خراب تھی دونوں کی۔ مجھے اس کی ماں جانتی تھی کہ مجھے جانتی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ میں نے بتا دیا کہ یہ بھی بتایا کہ ہسپتال والے مجھے بھی دھمکا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم FIR نہیں کرو، ہم تمہارا نام نہیں کہیں بھی نہیں لیں گے۔ میں ان کو کیسے تسلی دیتی؟ 3 گھنٹے کا انتظار کروانے کے بعد انہوں نے مالا کو اس کے ماں باپ کے حوالے کیا اور وہ وہاں سے اسے لے گئے۔ پوسٹ مارٹم بھی کروایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ایسی تھی کہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جس کو بھی اس بارے میں پتہ چلتا وہ حیران رہ جاتا۔ اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ مجھے بھی بڑی مشکل سے چھوڑا تھا، بار بار مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو بتانا نہیں، اور میرا جو فائنل بیان لکھوایا تھا اس میں مجھ سے یہ لکھوایا گیا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو سو رہی تھی، مالا بھی میرے کمرے میں سو رہی تھی، لیکن سونے سے پہلے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تو اس نے بتایا کہ کیا وجہ ہے، تو اس کے بعد جب میں صبح اٹھی تو وہ خودکشی کر چکی تھی، اور میں نے اسے کچھ ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ مجھ سے یہ بیان لیا گیا اور میں نے بھی دے دیا، کیونکہ میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کیا میں نے اپنے دوست کے ساتھ غداری کی تھی؟ شاید ہاں۔ میرے دل پر 2 بوجھ تھے، ایک تو یہ کہ میری دوست اس دنیا سے چلی گئی، اور وہ بھی ایسے برے طریقے سے۔ دوسرا بوجھ جو میرے دل پر تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی، الٹا مجھے اپنا بیان بھی بدلنا پڑا۔ کیسا زمانہ تھا! میں گھر آ گئی لیکن شام تک یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ مالا کے لیے پورا شہر نکل آیا تھا۔ سب لوگوں کو بات کا پتہ چل گیا تھا۔ بات باہر کیسے نکلی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ تصویریں اور ویڈیو بھی وائرل ہو گئی تھی۔ مالا اس دنیا سے چلی گئی، اس کی آخری گھڑی بھی گزر گئی، لیکن سب لوگ اس کے لیے انصاف مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور اصل بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ اچانک سے اس کے کمرے میں گھس آئے، انہوں نے مالا کے ساتھ بہت برا کیا۔ لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بات کوئی اور ہے۔ ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے مالا کے ساتھ کوئی دشمنی نکالی گئی تھی، لیکن اس کا تو کوئی بھی دشمن نہیں تھا جو اس کے ساتھ اتنا برا کرے۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ پورا شہر جمع ہو گیا۔ اس کے بعد ایسی ایسی رپورٹ سامنے آئی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے سارے لوگ مالا کے لیے نکلے تھے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی۔ سب لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور مالا کے لیے انصاف مانگ رہے تھے۔ ہمارے ہسپتال کا پرنسپل ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے، اس کی زندگی میں کچھ معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے ہمارے ہسپتال میں خودکشی کی، تو ہم بھی پھنس گئے۔ پرنسپل صاحب کو اپنے ہسپتال کی امیج کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہسپتال اس دیش کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، یہاں سے پتہ نہیں کتنے اچھے اچھے ڈاکٹر نکلے ہیں، اور آپ لوگ کیسے ہمارے خلاف باتیں کر سکتے ہیں؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ خودکشی کرنا کسی بھی انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کوئی اس سے نہ تو کروا سکتا ہے اور نہ کسی کی باتوں میں آ کر وہ کرتا ہے، بلکہ وہ یہ کام خود ہی کرتا ہے، اور یہ بات آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں ہسپتال والوں کو کیا قصور ہے؟ انہوں نے ایک ہی سبق یاد کیا ہوا تھا جس کو وہ کسی روبوٹ کی طرح سب لوگوں کو سناتے پھر رہے تھے اپنے ہسپتال کو بچانے کے لیے۔ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صاف لکھا ہوا تھا کہ خودکشی کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے، ابھی بھی انصاف مانگا جا رہا تھا کہ کسی طرح ان لوگوں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے۔ لوگ اس قدر غصے میں تھے کہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کام پولیس والوں سے نہیں ہوتا تو ہم خود ان لوگوں کو تلاش کریں گے اور ایسی سزا دیں گے کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کسی عورت کے ساتھ برا کرنے کی سزا کتنی بری ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنی چالاکی سے بھاگے ہوئے تھے، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہے۔ پر پھر بھی بیچ کی بات یہ سمجھ آئی، معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ہسپتال کے لوگ جن میں پرنسپل بھی ملا ہوا تھا وہ ہسپتال میں کچھ برا کر رہے تھے، انسانی انگور کی سمگلنگ کر رہے تھے، اور اس بات کے بارے میں مالا کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، اور دوبارہ کوئی ان لوگوں کے خلاف آواز نہ اٹھائے، اس لیے اس کی حالت اتنی بری حالت بنا دی گئی۔ جو اس کو دیکھے، اس کے بارے میں سوچے، وہ ہسپتال والوں سے ڈرے
اور یہ ہے ڈر ان کے دل میں بیٹھ جائے، یہ ان کے خلاف جو بھی کچھ بولتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آج اس بات کو 10 12 دن ہو گئے ہیں، ہم ابھی بھی مالا کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ حیران ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ میں تو سوچتی تھی کہ شاید انسانیت ختم ہو گئی ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں نکلے گا، لیکن صرف اپنے دیش کے لوگ ہی نہیں بلکہ آس پاس کے لوگ بھی جو دوسرے دیشوں میں رہتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو ہماری زبان اور ہمارے کلچر سے تھوڑے سے بھی قریب ہے، وہ بھی اس معاملے پر بول رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں اور مالا سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی فکر ہے ایک لڑکی کی جو ابھی دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم اسے انصاف تو ملنا چاہیے۔ میرے دل پر بھی ایک بوجھ ہے، میں اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے یہ کہانی آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، کیونکہ لوگوں کو اصل بات پتہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کی مدد کے لیے باہر نکلیں اور سب مل کر آواز اٹھائیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ مالا ایک چھوٹے سے پریوار سے تھی جہاں سے کسی لڑکی کا ڈاکٹر بن کر نکلنا کوئی آسان یا عام بات نہیں ہوتی ہے، اسے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر وہی بنتا ہے جو محنت کرتا ہے، اور اس سے چھوٹے سے شہر سے اٹھ کر ڈاکٹر بننا ایک بہت بڑی بات ہے۔ کچھ ڈاکٹر بہت زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں، مریض کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بری بری باتیں کرتے ہیں، ان کو باہر نکال دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ کسی کوئی بھی مریض کے ساتھ آتا ہے تو وہ ہسپتال کو سود سمجھ کر نہیں آتا، کونے میں جا کر یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا ہسپتال کیسا ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے مریض کے لیے ہی پریشان ہوتا ہے، لیکن کچھ ڈاکٹر اسے بری باتیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنبھال لیں گے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ مصیبت تو وہی ہوتی ہے نا جو آپ کے اوپر ہوتی ہے، دوسروں کی مصیبت تو آپ کے لیے کچھ نہیں ہوتی۔ درد تو وہی ہوتا ہے جو خود کو ہوتا ہے، دوسروں کو ہوتا ہے وہ درد تھوڑی ہوتا ہے، وہاں تو ناٹک ہوتا ہے۔ اس طرح کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور ہر علاقے، ہر شہر، ہر دیش میں ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا بھی کبھی نہ کبھی ایسے ڈاکٹر سے پالا ضرور پڑا ہے۔ لیکن اگر میں مالا کی بات کروں تو میں ابھی بھی یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ ایک تو بہت اچھی ڈاکٹر تھی، اور پھر وہ کتنی زیادہ اچھی ڈاکٹر تھی۔ وہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں تھی، اسے انسانوں سے پیار تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے سب کی سیوا کرنی ہے، اپنے سے زیادہ وہ اپنے مریضوں کے بارے میں سوچتی تھی، کہیں بھی غلطی نہیں کرتی تھی، بہت تیز تھی، اس کے اندر کام کرنے کی سچی لگن تھی، وہ کبھی بھی اپنے کام سے تھکتی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جو کام کرنے سے میں نے سپنے دیکھے، میں ان کام کو کرنے سے کیوں پریشان ہوں، میں تو کبھی بھی نہیں تھکوں گی۔ وہ ویسے تیز بھاگتی، ایک مریض بھلے اسے 10 دفعہ بلاتا، کبھی بھی غصہ نہیں کرتی، اس کے چہرے سے بھی نظر نہیں آتا تھا کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، بلکہ وہاں اچھے طریقے سے جواب دیتی تھی اور اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ نائٹ ڈیوٹی بھی تو اسی لیے بار بار لگواتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ نائٹ ڈیوٹی مشکل ہوتی ہے، لیکن رات میں بھی مریضوں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دیش کو، سچ ہسپتال کو، ایسے علاقے کو ایک بہت اچھی ڈاکٹر سے محروم کر دیا، نہیں تو وہ بہت اچھی ڈاکٹر بنتی اور اس سے بھی زیادہ نام بناتی، لوگوں کی مدد کرتی، کیونکہ ایسے لوگ ہزاروں میں کم ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ اچھے لوگ جلدی مر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اچھا انسان باقی رہے گا تب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، اس لیے شاید سارے اچھے انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور برائی دیر سے مرتی ہے، بس اب وہ ہماری یادوں میں ہے۔ اس کی تکلیف، اس کا درد تو ختم ہو گیا، لیکن ہم سب لوگوں کا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے جاتے جاتے ہمیں یہاں دکھا دیا کہ اس دنیا میں کتنے بڑے لوگ موجود ہیں اور ہم لوگ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، سرکشت نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر ایسے برے لوگ بھی رہتے ہیں جو لوگ اس سماج میں نئے اور آگے لے کر آ رہے ہیں، اپنے بچے پیدا کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو اتنا مضبوط اور بہادر بنائیں کہ کل کو ان کے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ وہ خود ہی لڑ سکیں۔ اب ہر انسان کو ہیرو بننا پڑے گا، ایک ہیرو ساری دنیا کو نہیں بچا سکتا، ہم سب کو بھی ہیرو بننا پڑے گا۔ لوگ بتائے گا کہ آپ کو اس بارے میں پہلے سے پتا تھا یا نہیں، اور یہ جاننے کے بعد آپ کو کیسا لگا اور آپ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں، کیا آپ نے بھی باہر نکل کر اس کا ساتھ دیا ہے، کیا کہیں پر بھی کوئی ایسا چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ اس بیچارے لڑکی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جتنا ہو سکے اب اتنا ڈاکٹر کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ اس کے درندے کو سزا مل سکے جس نے اتنی حیوانیت کو انجام دیا۔ دوستوں مجھے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔